موسیقی کو سمجھ. آپ کا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسے اٹھان پکڑی اور کہاں پہنچے, یعنی ان کی امیتابھ بچن کے ساتھ کوئی تصویر نہیں لیکن آپ کی ہے. میر صاحب میں اس بات پہ آغا صاحب کا ایک بات کو بڑھاوا دوں گا کہ ہر کام میں ایک پروگریسو اپروچ ہوتی ہے. آپ نے پاکستان کی شوبز جرنلزم کو ایک پروگریسو اپروچ دی ہے. آپ سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب لوگ جو ہے ایک دائرے کے اندر رہ کے اور اسٹوڈیوز کو یا یہیں کے مقامی حالات کو اس پہ ان کی نظر ہوتی تھی. آپ نے نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ کو بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فلمز کو, کیونکہ آپ کا جو ایک کام کا جو دائرہ ہے یا وسعت ہے وہ محدود نہیں تھا. اس زمانے میں جس نے آپ کو یہ تحریک دی کہ آپ جو ہے وہ سڑک پار بھی جائیں ایسے. اور شام بابو 80s اور 90s میں تو یہاں کنسپٹ ہی نہیں تھا. ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر پہنتے تھے یہاں کے جو فلمی جرنلسٹ تھے. ہی واز دا ماڈرن موسٹ ماڈرن جرنلسٹ ان دیٹ ایرا. مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی میرا عرس ہے اور آپ اتنا عرس نہیں ہے میرے صاحب, یہ کہ آپ جو ہے آپ نے ہمیشہ اپنے پروفائل کو بہت ہڈن رکھا اور آپ نے صرف اپنے کام پہ توجہ دی. ورنہ یہاں پہ موسٹلی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ارد گرد کے کچھ لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی دائرہ معلومات جو ہے نا تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ کی جو تھنکنگ ہے یا آپ کا جو ایک اپروچ ہے ویژنری, آپ آؤٹ آف دا باکس. اور دوسری بات صاحب میں عرض یہ کروں کہ کہتے پوت کے پیر پلنے میں نظر آ جائے, یہ شروع سے ہی ایمانداری سے. سر یہ میں عرض کروں, آپ نے لکشمی کانت پیارے لال پہ جو اس زمانے میں آرٹیکل لکھے جبکہ کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ یہی آغا سہیل ہے, احتشام سہروردی ہیں, بشیر نیاز صاحب ہیں, ببو برال صاحب ہیں, سہیل احمد صاحب ہیں, زبیر رانا ہیں, منو بھائی ہیں, ڈاکٹر لال خان ہیں, میرا بڑا بھائی ڈاکٹر طیب سلوی. تو یہ اس طرح سے سیکھا ہے, تنکے جمع کیے ہیں. اور پھر جو ہے آج بھی اب ہم سپر اوور کے لیے یہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کا وہ بنا رہے ہیں کہ بھئی کون کون, تو اس میں اتنا سکور ہے ان کا. ماسٹر عبداللہ کے ساتھ میڈم نور جہاں کا سکور دیکھیں تو وہ ایک علیحدہ ایپیسوڈ ہے. اگر فرض کریں جو ہے وزیر افضل صاحب ہیں, جج آج تو میں تیری, جب میڈم نور جہاں بمبئی گئی تو انہوں نے دلیپ صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ انڈیا سے پاکستان چلی گئیں تو وہاں کے پنجابی موسیقاروں نے نئے تشبیہات اور نئے ستارے جو ہیں کمپوزیشن میں اور ٹیون میں متعارف کروائے, تو ان کمپوزیشن میں وزیر افضل صاحب کا یہ گانا تھا جا جا تو میں تیری, اور پھر نذیر علی صاحب کا گانا انہوں نے سنایا پہ تو ازلا تو ہیر نو پیارا. آئی ووڈ لائک ٹو, میں چونکہ اس کا آپ کو یاد ہوگا ایک آپ نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی میڈم نور جہاں کی, جس میں کوئی وہ کیا تھی, وہ یہ تارا سید نے کچھ ان کے, اس کو پلیز ذرا, چونکہ آپ پلیز. وہ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اجمل نیازی مرحوم اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, وہ ورائٹی کے ساتھ کام کرتے, سیاست پہ بھی لکھتے تھے, ادب سے ان کا تعلق تھا, شوبز میں بھی وہ. تو انہوں نے طاہرہ سید صاحبہ کا انٹرویو کیا جس میں وہ انٹرویو کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو طاہرہ جی ہے دسو کہ تانوں تہاڈے فیوریٹ سنگر کون؟ تو آگے سے پتا اس لیے رہا کہ ان کے ٹون میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے فیوریٹ جو ہیں وہ نصرت فتح علی خان صاحب ہیں اور ان کو میں سنتی ہوں. اور نہیں تھی تسی ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نہیں سنتے؟ بولا کہ نہیں, وہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ فیوریٹ بتائیں, تو میں سنتی ہوں نور جہاں صاحبہ کو بھی سنتی ہوں. تو آپ نے پوچھا فیوریٹ, تو میں فیوریٹ بتائیں, لیکن یہ فیوریٹ سنگر کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیوریٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کی کیسٹ جو ہے سی ڈی یا کیسٹ بیڈ روم میں بھی ہو اور آپ کے ڈرائنگ روم میں بھی ہو, آپ کبھی لانگ ڈرائیو پہ جائیں تو گاڑی میں بھی ہو. تو میں کہتا ہے مطلب نور جہاں صاحبہ تھوڑے فیوریٹ نہیں نے, اور آپ نے میرا فیوریٹ پوچھا وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب روزنامہ پاکستان میں ہر صحافی یہ تھوڑا سا ہوتا ہے نیگیٹو ہو جاتی ہے بات,
اب بات اسی طرح آنی چاہیے جس طرح تناظر میں جس طرح کوئی بیان کر رہا ہے. طاہرہ سید صاحبہ جس طرح بیان کر رہی تھی اس طرح آنی چاہیے تھی. وہ تھوڑی یہ ہوتا ہے کہ جو فائل کرنے والا اسٹوری یا انٹرویو فائل کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ بھی بعض اوقات سرخی نکال لیتا ہے, بعض اوقات ہم خود شرارت کرتے ہیں کہ بھئی یہ سرخی, تو اس کی سرخی تھی ملکہ ترنم نور جہاں میری فیورٹ سنگر نہیں, طاہرہ سید سے انٹرویو. اب میڈم کو جا کے خواجہ پرویز صاحب ہمارے بزرگ تھے تو انہوں نے اٹھا دیا, تو میڈم نور جہاں صاحبہ نے وہ اس بات کو مائنڈ کر گئی کہ یار یہ تو جو گانے بجانے والے سبھی ہیں نصرت صاحب کو پسند کریں اور نور جہاں صاحبہ کو, تو یہ انکمپلیٹ. لیکن آزادی کی بات ہے, ایسا کوئی میڈم کو مائنڈ کرنے کی. تو وہاں ایک پریس کانفرنس ہو گئی, تو خواجہ صاحب کیا کرتے تھے, خواجہ صاحب پڑھتے تھے وہ ڈیک نکلے ہوئے تھے, وہ پڑھتے تھے, میڈم اس پہ تبصرہ کرتے, کہ میڈم جی اے کہہ رہے نے کہ میں فیورٹ سنگر وہ ہوتا ہے جس کی گاڑی میں سی ڈی ہو, کیسٹ ہو. تو میڈم جی کا آگے تبصرہ تھا, یہ سارا کچھ گڈی جی کروا لیتی اس طرح کی وہ باتیں شادیں ہو رہی تھی, وہ بڑا پھٹا پڑا. اچھا مجھے وہاں پہ جو ایک ان کو میڈم نور جہاں کے صاحبہ کے لیے مہمان کے لیے جو انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر تھے وہ خواجہ صاحب تھے, کیونکہ خواجہ صاحب کا تو اپنا اندازے بیاں اتنا تھا. خواجہ صاحب کے اندازے بیاں اور ان کا وٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 وہ لوگ جو ہیں وٹ جن کی اسٹرانگ ہے کسی کی بھی آپ ایسے, تو انہوں نے کہا جی کہ ایک سنگر کا میں نام نہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں وہ محمد رفیع, انہوں نے ابا جی نے سارا کچھ سکھایا ہے, تو وہ جوگی تھے سانپ وغیرہ. محمد رفیع صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ باربر وہ گھرانہ تھا, وہ انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب اے محمد رفیع صاحب نے کی سکھایا ہونا فلانے دے ابا جی نے, کہ بیٹے انہوں نے سکھایا سی کہ تولیے کا سپ کیویں پڑی, تولیہ وہ نائی فیملی سے آ گیا اور سب فیملی سے آ گیا. تو خواجہ صاحب بہت بڑے آدمی سے. تو ناظرین اس سے زیادہ خوبصورت اور لائیولی اور لویبل گفتگو نہیں ہو سکتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے لیے, میر صاحب کے لیے اور ہمارے پیارے شام بابو کے لیے بہت ہی خوبصورت دعاؤں اور ہدیہ تبرہ نکلنے لگا لیکن آپ اسے ہدیہ عقیدت کے طور پہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.